السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک خوف اور سنسنی میں لپٹی تحریر، محترق مردہ۔ آج جو واقعہ میں سنانے جا رہی ہوں اپنی نوعیت کا بے حد دہشت ناک، خوفناک اور ہیبت ناک ہے۔ میرے پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ اسے اکیلے یا رات کے وقت ہرگز نہ پڑھیں۔ یہ واقعہ جس گھر کا ہے، اس گھر میں پہلے ہمارا کافی آنا جانا تھا۔ اس گھر کے مکینوں سے ہمارے اچھے تعلقات تھے، اچھا لین دین تھا، ان کے ساتھ ہمارا اچھا وقت گزر رہا تھا۔ پھر اچانک وقت نے ایسا پلٹا کھایا، سب کچھ تہس نہس ہو کے رہ گیا، اور وہ کچھ ہو گیا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ 160 گز پر مشتمل یہ خوبصورت سا گھر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اس گھر کے سامنے ایک بڑا سا خوبصورت سا پارک تھا، اور اس گھر کی ایک بڑی سی کھڑکی اس پارک کے سامنے کھلتی تھی۔ اس گھر کے سربراہ کا نام افضل شیخ تھا، اس کی بیوی کا نام نازنین تھا، جنہیں ہم نازنین بھابی کہا کرتے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا۔ بڑی بیٹی سوہا 10 سال کی، اس سے بڑی ماہا 8 سال کی، اور بیٹا سعد 5 سال کا تھا۔ اپنی مختصر سی فیملی کے ساتھ یہ لوگ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے الٹے ہاتھ پر ان کے دور کے رشتے دار رہتے تھے، مگر وہ ان کی شدید مخالف تھے۔ ہمارا ذاتی خیال تھا کہ شاید خاندانی رنجش ہو جس کی وجہ سے یہ مخالف ہیں۔ جو بھی تھا، وجہ ہم نہ جان سکے تھے۔ ان کے گھر چھوڑ کر ہمارا گھر تھا۔ اکثر نازنین بھابی ہمارے گھر آ جایا کرتی تھیں، لیکن ہمارا ان کے گھر خاص موقعوں پر ہی جانا ہوتا تھا۔ ان کے شوہر کا نام تو افضل تھا، مگر سب پیار سے انہیں منا کہہ کے پکارتے تھے۔ ان کی ایک عادت کار بھی تھی جسے وہ بڑے پیار سے ہر وقت صاف کرتے دکھائی دیتے تھے۔ آفس جانے سے پہلے، آفس آنے کے بعد، ان کا یہ روز کا معمول تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کار میں ان کی جان تھی۔ اگر کرکٹ کھیلتے ہوئے بچوں کی بال ان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی تو وہ شدید ناراضگی کا اظہار کرتے۔ یہی سب دیکھتے ہوئے لوگوں نے ان کا نام منا گاڑی والا رکھ دیا تھا۔ ہوتے ہوتے ان کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ اب لوگ انہیں منا گاڑی والا کے نام سے پکارنے لگے۔ قد چھوٹا مگر اوصاف بڑے تھے، دیکھنے میں مغرور دکھائی دیتے، مگر اندر سے ہمدرد دل رکھتے تھے۔ اگر کوئی ضرورت مند سوال کرتا تو فوراً پورا کرتے۔ گویا ظاہری شخصیت کچھ اور، باطنی شخصیت کچھ اور تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ ایک دن اچانک منا گاڑی والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس نے کافی چوٹیں آئی تھیں، وہ ICU میں داخل تھے۔ اس خبر کو سن کے ہمیں بہت دکھ ہوا۔ ایک دن پہلے ہی تو دیکھا تھا وہ اپنی گاڑی کو حسب صاف کرنے میں مگن تھے۔ جو بھی ہوا تھا بہت برا ہوا تھا۔ میں اپنی امی کے ساتھ ان کے گھر گئی، وہاں ان کے کافی رشتے دار موجود تھے۔ نازنین بھابی اسپتال گئی ہوئی تھی، ان کے بچے اپنی خالہ کے پاس تھے۔ کچھ دیر بیٹھ کے ہم واپس آ گئے۔ رات تک ان کی طبیعت بہتر تھی، اسی لیے ڈاکٹر انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا۔ ان کی حالت اب خطرے سے باہر تھی، یہ جان کے ہمیں سکون ملا تھا۔ نازنین بھابی سے ہمیں دلی لگاؤ تھا، شاید اسی لیے ہمیں اپنی پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ مگر اگلے دن یہ افسوسناک خبر سننے میں آئی کہ منا گاڑی والے کا انتقال ہو گیا۔ اس خبر سے ہمیں سخت دھچکا لگا۔ جب سب ٹھیک ہو گیا تو پھر اچانک یہ کیسے ہو گیا؟ کچھ دن بعد میں اور امی نازنین بھابی سے ملنے گئے۔ وہ عدت میں تھیں اور نہایت آزردہ لگ رہی تھیں۔ میں اپنے آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں کیونکہ میرا اب تنہا رہنا ٹھیک نہیں۔ میں اکیلی عورت حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے بہن بھائی کب تک میرے ساتھ رہیں گے؟ ان کی اپنی فیملی ہے، ذمہ داریاں ہیں۔ میرے بھائی مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، انہیں اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہے۔ وہ بار بار یہاں کے چکر نہیں لگا سکتے، اوپر سے مخالفتوں کا ڈر۔ اکیلے سمجھ کے وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ بھائی صاحب تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے،
پھر یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا؟ امی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا، ہمارے مخالفوں کا مطالبہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے افضل بے حد پریشان رہنے لگے تھے۔ اتنی چاہت و مان سے بنائے گھر کو دوسروں کے حوالے کیسے کر دیتے؟ برسوں پہلے میرے سر پہ مخالفتوں نے کوئی احسان کیا تھا، جس کے صلے میں اب وہ یہ گھر لے کر اس کی جگہ اسکول تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ ان کا اور ہمارا گھر ملا کر ایک اچھا اور بڑا اسکول کھل سکتا تھا۔ اسکول کی کامیابی یقینی تھی، کیونکہ ساتھ ہی تو پارک تھا۔ افضل کسی صورت یہ گھر بیچنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اتنے ارمانوں اور چاہتوں سے بنائے گئے گھر کو چھوڑنے کے لیے ہرگز راضی نہیں تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا تھا افضل کا ایکسیڈنٹ حادثہ نہیں بلکہ جان بوجھ کر کروایا گیا تھا۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہی، مجھے ایسا لگتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے۔ اور پھر جب ڈاکٹر نے انہیں وارڈ میں یہ کہہ کے شفٹ کر دیا کہ اب یہ خطرے سے باہر ہے، پھر اچانک وہ موت کے منہ میں کیسے چلے گئے؟ یہ ان گنت سوالات ہر وقت میرے ذہن میں گردش کرتے ہیں۔ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اسی لیے میرے بھائی مجھے یہاں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتے، اسی لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ تو پھر اس گھر کا کیا ہوگا؟ میں نے ذہن میں مچلتا سوال پوچھ لیا۔ اسے بھائی نے اسٹیٹ ایجنسی کے حوالے کر دیا ہے، اسے کرائے پہ دے دیں گے۔ نازنین بھابھی ابھی اور باتیں کرتی کہ ان کی چھوٹی بیٹی وہاں آ گئی۔ اس نے آتے ہی کہا، ماما ماموں آپ کو بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیر ہو رہی ہے، اپنی ماما سے کہو جلدی کریں۔ اچھا بیٹا آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ نازنین بھابھی ہم سے گلے ملی اور چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ہم کافی اداس تھے، مگر کیا کرتے، انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک بڑا سا پارک تھا۔ میں اپنے گھر کی کھڑکی سے پارک میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتی، ساتھ ہی اپنا سبق بھی یاد کرتی۔ اس وقت میں 8ویں کلاس میں تھی۔ مجھے پارک میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھنا بہت پسند تھا، مگر میری امی اس طرف دیکھنے پر ڈانٹا کرتی تھیں کہ گزرتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں، اچھا نہیں لگتا، مگر میں امی کے منع کرنے کے باوجود نظر بچا کے کھڑکی پہ آ جاتی تھی۔ نازنین بھابھی اپنے شوہر کے انتقال کے ایک ہفتے بعد ہی یہ گھر چھوڑ کے چلی گئیں۔ کم از کم انہیں چہلم کر کے جانا چاہیے تھا، گھر ایسے بند نہیں کیا جاتا، یہ لوگوں کا خیال تھا، مگر وہ بھی کیا کرتی، ایسا کرنا ان کی مجبوری تھی۔ ان کے جانے کے کچھ مہینے بعد سننے میں آیا کہ ایک فیملی کرائے پہ رہنے کے لیے آئی ہے، مگر وہ فیملی اس گھر میں ہفتے سے زیادہ نہ رہ سکی اور وہ فوراً ہی یہ گھر خالی کر کے چلے گئے۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا یہ کوئی نہ جان سکا۔ ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کے مخالفوں نے انہیں ڈرا دھمکا کے بھگا دیا ہے، لیکن اصل وجہ بعد میں پتہ چلی کہ وہ اس گھر سے ڈر کے بھاگے تھے۔ ان کے جانے کے کچھ عرصے بعد اس گھر کو ایک کارخانے کے مالک نے کرائے پہ حاصل کیا تھا، جہاں اس نے جینس کی پتلونوں کی سلائی کا کارخانہ کھول دیا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی جو 5ویں کلاس کا طالب علم تھا بہت زیادہ شرارتی تھا۔ امی اس کی شرارتوں سے سخت تنگ تھیں۔ انہوں نے بھائی کو اس کارخانے میں ڈلوا دیا، کام کاج میں مصروف رہے۔ اب اسکول سے آنے کے بعد وہ کارخانے چلا جاتا، مدرسے سے رات 8 بجے جاتا تھا۔ اس طرح اس کی شرارتوں میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی۔ وہ اکثر بتایا کرتا، آج اکبر بھائی کارخانے کے مالک نے چھوٹو کو بہت ڈانٹا کیونکہ اس نے ان کے دھاگے خراب کر دیے تھے۔ آج کارخانے کی مشینیں اپنی جگہ سے دوسری جگہ پر ملیں۔ اکبر بھائی سمجھ رہے تھے یہ سب لڑکوں کی شرارت ہے، مگر جب ہم نے انہیں بہت یقین دلایا کہ اتنی وزنی مشینیں ہم کیسے ادھر ادھر کر سکتے ہیں تو وہ اس پر خاموش ہو گئے۔ اکثر لڑکے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہمارے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہو، مگر نظر کوئی نہیں آتا۔ ایک دن زبیر نامی ایک کاریگر واش روم گیا، اتنے میں دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ پہلے تو وہ خاموش رہا، پھر دوسری دستک کے جواب میں وہ سمجھا لڑکے اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اس نے جلدی ہاتھ دھونے کے
دوران کہا ابھی آ کے بتاتا ہوں۔ پھر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ٹھٹک کر اپنی جگہ جم سا گیا۔ اس کے سامنے ایک کفن پوش مردہ کھڑا تھا جس کے نہ تو ہاتھ دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی پاؤں، بس پورے کفن میں لپٹا مردہ اس کے روبرو کھڑا تھا۔ اتنا دہشت ناک منظر دیکھ کے اس کے حواسوں نے اس کا سانس چھوڑ دیا اور وہ پورے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوتا چلا گیا۔ اس کے گرنے کی آواز سن کر لڑکے دوڑے آئے اور بے ہوش پڑے زبیر کو اٹھا کے باہر لائے، پھر اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد زبیر کو ہوش آ گیا، مگر وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، آواز اس کے منہ سے بمشکل نکل رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے ہم نے اسے پکڑ کے بٹھا کر رکھا، ورنہ تو لگ رہا تھا وہ ہاتھ چھڑا کے بھاگ کھڑا ہوتا۔ کافی دیر بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا، جسے سن کر وہاں موجود تمام لڑکے اور اکبر بھائی سناٹے میں آ گئے۔ یقین تو نہیں آ رہا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ زبیر کی حالت چیخ چیخ کر اس کی بات درست ہونے کی اطلاع دے رہی تھی۔ 2 دن کی چھٹی کے بعد زبیر دوبارہ کارخانے آنے لگا۔ ظاہر تھا غریب کی روزی روٹی کا ذریعہ یہی کام تھا۔ ایک بار کارخانے میں ایک بڑا آرڈر آیا جسے وقت پر پورا کرنا تھا، اسی لیے تمام کاریگروں کو اوور ٹائم کرنا پڑ رہا تھا، جس میں میرا بھائی بھی شامل تھا۔ اکبر بھائی کا گھر کارخانے سے کافی دور تھا۔ رات دیر سے جانے کے بعد صبح جلدی آنا، یہ سوچ کر انہوں نے رات کارخانے ہی میں رک جانے کا فیصلہ کیا تاکہ آنے جانے کی خوف سے بچا جا سکے۔ اس وقت موبائل عام نہ تھا، لوگ PTCL فون استعمال کرتے تھے۔ اکبر بھائی نے PCO جا کر اپنے گھر رات نہ آنے کی اطلاع دی۔ کھانا انہوں نے بازار سے منگوا کے خود بھی کھا لیا تھا اور لڑکوں کو بھی کھلا دیا۔ کچھ دیر مزید کام کرنے کے بعد انہوں نے کاریگروں کو صبح جلدی آنے کی تاکید کر کے چھٹی دے دی۔ سب کے جانے کے بعد اکبر بھائی دروازہ لاک کر کے کمرے والے حصے میں آ گئے اور صوفے پہ لیٹ گئے۔ آرڈر کو پورا کرنے کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی انہیں سوئے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تک وہ خالی ذہن سے سوچتے رہے کہ ان کی آنکھ کیوں کھلی ہے، پھر وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگے۔ ابھی نیند آنے بھی نہ پائی تھی۔ انہیں برابر والے کمرے سے کھٹکے کی آواز آئی۔ وہ چونک اٹھے۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے دروازہ اچھی طرح بند کیا تھا۔ پھر یہ گھر میں کون داخل ہو گیا، یہ دیکھنے کے لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور برابر والے کمرے میں آ گئے۔ 0 پاور بلب کی روشنی میں ان کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ ان کی روح کو فنا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک کفن پوش مردہ کمرے میں اچھل اچھل کے چل رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کے ان کے ہوش اڑ گئے۔ ان کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ مامن وہ مردہ ان سے کچھ فاصلے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، ایک ایسا مردہ جس نے سر سے پاؤں تک کفن پہن رکھا تھا، جس کے دونوں سروں کو ڈوری کے مدد سے باندھ دیا گیا تھا۔ وہ مردہ ان کے روبرو کھڑا ان پہ نظر جمائے ہوئے تھا، حالانکہ اس کی آنکھیں کفن کے اندر تھیں، مگر اس کے باوجود اس کے کھڑے ہونے کی پوزیشن سے یہی لگ رہا تھا کہ انہیں ہی دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ اچھل اچھل کر ان کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کے اکبر کی گھگی بن گئی اور اس کا دل بند ہوتے ہوتے بچا۔ اس سے پہلے کہ اس کے حواس اس کا سانس چھوڑتے، اس نے اپنی تمام ہمتوں کو جمع کیا اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ شکر تھا لاک ہینڈل والا تھا، جسے کھولتے ہی وہ دروازہ کھل گیا اور وہ سیڑھیوں سے گرتا پڑتا نیچے اترا اور جلدی سے بیرونی دروازہ کھول کے جدھر منہ اٹھا بھاگتا چلا گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت کسے تھی، وہ نہ جانے کتنی دیر بھاگتے رہے۔ جب بے دم ہو گئے تو ایک جگہ نڈھال ہو کے گر پڑے۔ علاقے کے چوکیدار وہاں سے گزرا، انہوں نے جو یوں کسی کو بے حس و حرکت پڑا دیکھا تو فوراً اس کے قریب آیا۔ اس نے پہلے تو انہیں ہلایا جلایا، جب انہیں ہوش نہ آیا تو اپنے پاس موجود پانی کی بوتل سے پانی نکال کے ان کے چھیٹے اس بے ہوش شخص کے چہرے پہ
مارنے شروع کر دیے، جس سے یہ ہوا کہ وہ شخص اس بیٹھا اور وہ بے حد خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ سفید چہرہ، آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، ہاتھ پاؤں بالکل برف ہو رہے تھے۔ کچھ بولنے کی کوشش کے باوجود آواز اس کے گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے چوکیدار نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی مدد کر سکوں، چوکیدار نے نرمی سے پوچھا۔ اپنے سامنے زندہ سلابند انسان کو دیکھ کے اکبر کی جان میں جان آئی، تاہم اس کے خوف میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو، اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ چوکیدار اس سے مزید کچھ پوچھنے کا ارادہ تک کرتے ہوئے کہا، اچھا چلو آؤ۔ چوکیدار نے سہارا دے کے اسے اٹھایا اور اپنی سائیکل کے پیچھے بٹھا کر اسے اپنے گھر لے آیا۔ یہاں آرام کرو، اب تم ہر طرف سے محفوظ ہو، پھر ہم سب بھی ہیں، یہاں کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ، سو جاؤ۔ چوکیدار اسے آرام کرنے کا کہہ کے چلا گیا۔ اکبر کو یہاں کے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ آرام کی غرض سے پلنگ پہ لیٹ گیا۔ وہ گزشتہ واقعے کو یاد کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کے باوجود وہ تمام منظر اس کی ذہن کی اسکرین پہ کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ نیند کی مہربان دیوی اسے اپنے ساتھ سکون کی وادی میں لے گئی۔ صبح اکبر کی حالت بالکل نارمل تھی۔ اس نے چوکیدار کا شکریہ ادا کیا جس نے اس کا اتنا خیال رکھا۔ اکبر کے منع کرنے کے باوجود اس نے اسے زبردستی ناشتہ بھی کروایا تھا۔ اکبر کے پاس اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ اس نے کچھ پیسے چوکیدار کو دینے چاہے، جسے اس نے یہ کہہ کے لوٹا دیا کہ یہ میرا فرض تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں کسی کے کام آیا، رہی صلہ کی بات تو اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ چوکیدار کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اکبر نے کئی نوٹ زبردستی چوکیدار کے ہاتھ پہ رکھے اور اپنا وزٹنگ کارڈ دیتے ہوئے کہا، تمہیں جب کبھی ضرورت ہو بلا جھجک میرے پاس آ جانا، تم نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے جسے میں ساری زندگی نہ بھلا سکوں گا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کے اکبر اس کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ کہاں کا آرڈر، کیسا آرڈر، یہ سب پس پشت ڈال کر اکبر بھائی نے وہ گھر ایک ہفتے کے اندر خالی کر دیا۔ اس کے بعد کئی دن تک یہ گھر ایسے ہی خالی پڑا رہا۔ پھر ایک اور فیملی اس گھر میں رہنے کے لیے آئی۔ ان کی فیملی میں 2 میاں بیوی، ان کے 3 بچے، 2 بیٹے 1 بیٹی اور بچوں کے دادا۔ ان بچوں میں پہلے 7-8 سالہ بیٹی دعا، اس کے 2 بھائی عبید اور سعد۔ خوشحال اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے والی یہ فیملی کافی اچھی اور ملنسار تھی۔ یہاں شفٹ ہونے کے دوسرے دن ہی انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی اور بریانی بانٹی۔ یہ ان کی طرف سے سب کے لیے دوستی کا پیغام تھا۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میری عادت کہہ لیں یا روز کا معمول، میں کھڑکی پہ کھڑے ہو کے پارک میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتی ہوں اور اپنا سبق بھی یاد کرتی ہوں۔ میں روز اس بوڑھے آدمی، جو اتنے بھی بوڑھے نہ تھے، خاصی صحت مند تھے، وہ اپنے بچوں کو لے کے پارک میں آتے۔ شام گہری ہونے کے ساتھ ہی وہ واپس چلے جاتے۔ اسی پارک میں میری بہن اقرا بھی کھیلنے جاتی تھی۔ وہیں اس کی دوستی دعا سے ہو گئی۔ اب دعا اکثر ہمارے گھر آ جاتی یا اقرا ان کے گھر چلی جاتی۔ کبھی دعا کی امی اچھی چیز پکاتی تو ہمارے گھر بھیج دیتی، یا کبھی ہم بھیج دیتے، نیاز وغیرہ کرواتی تو اس کے حصے بھی بھیجتی، جو اب ہم بھی ان کے گھر اکثر کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے۔ 1.5 مہینہ خیریت سے گزر گیا، مگر پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہونے لگا جو ان سے پہلے والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ لوگ بھی اس گھر کو خالی کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ مجھے دعا کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں نے گھر میں کسی کو دیکھا ہے؟ دعا بے انتہا خوفزدہ تھی اور مجھے بتاتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ کس کو دیکھا ہے؟ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ وہ مردہ ہے، کسی نہ کسی کمرے میں نظر آتا ہے، کبھی بیٹھا ہوتا ہے، کبھی دروازے کے پیچھے کھڑا۔ امی ابو نے بھی اس کو دیکھا ہے، اس لیے اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ عذرا بھابھی کے جانے کے بعد پھر اس گھر میں دوبارہ کوئی نہ آ سکا، کیونکہ سب کو اس گھر میں چلتے پھرتے مردے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مردہ کوئی اور نہیں، منا گاڑی والا ہے، جو مرنے کے بعد اپنے مخالفوں سے اپنے گھر کی حفاظت کر رہا ہے۔
کیونکہ جب تک اس کی فیملی رہی ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہ آیا۔ اس گھر کی یہ حقیقت جان کر ان کے مخالف بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ لوگ اس گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کب مردہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر گھسیٹ لے۔ اس خوف نے ہی لوگوں کو اس گھر سے دور رہنے پہ مجبور کر دیا ہے، جس کا رہائشی صرف اور صرف ایک مردہ ہے۔ آج بھی وہ گھر درختوں اور جھاڑ جھنکاڑ میں گھرا موجود ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی منتظر